محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه. حضرات علماء کرام اور پیارے بچوں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور جس طرح جن الفاظ کے ساتھ جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ قرآن کریم نازل فرمایا، ہو بہو اسی حالت میں آج تک یہ موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا. الف لام میم ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی ابتدائی آیتیں ہیں. بعض مفسرین نے ویسے تو حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور میم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے یہ قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، نہ اس کے الفاظ میں کوئی شک ہے، نہ اس کے معنی میں کوئی شک ہے، نہ اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کی آیتیں لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تھے تو آپ پڑھے ہوئے تو تھے نہیں، لکھ بھی نہیں سکتے تھے، ہر وقت کوئی موجود بھی نہیں رہتا تھا کہ ان سے لکھوایا جائے، اور نیا نیا کلام، اللہ کا کلام، اتنا محتم بالشان، اتنا عظیم الشان کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر بھی لاحق رہتی تھی کہ اگر ایک معمولی سا بھی کچھ شوشے میں، زبر زیر میں، نقطے میں، جملے میں، لفظ میں کوئی کمی رہ گئی تو کیا ہوگا، میں کیسے اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا یہ کلام کس طرح پہنچاؤں گا امت کے پاس. آپ کو فکر رہتی تھی. اس لیے جب جبریل علیہ السلام آپ کو سناتے تھے تو سنتے بھی جاتے تھے اور زبان سے ادا بھی کرتے جاتے تھے، جیسے کوئی بچہ سنتا ہے اور زبان سے اس کو کہتا بھی جاتا تھا، زبان سے بولتے بھی رہتے تھے تاکہ وہ یاد ہوتا رہے. جبریل امین سنا رہے ہیں، آپ کو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، ذہن میں بھی اس کو بٹھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ میری زبان ازبر ہو جائے، مجھے یاد ہو جائے، کوئی چھوٹ نہ جائے، کچھ بھول نہ جاؤں، دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے. زبان سے بھی ادا کرتے جا رہے ہیں، زبان سے بھی آہستہ آہستہ بولتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس فکر کو نوٹ کیا اور اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے محمد، آپ جب جبریل تمہیں سناتے ہیں تو اپنی زبان کو حرکت نہ دو، تم اس طرح اس کی گردان مت کیا کرو
کہ تم بھی زبان سے بولتے جاتے ہو، جبریل سناتے جاتے ہیں، تمہیں فکر رہتی ہے میں بھول نہ جاؤں، کچھ چھوٹ نہ جائے، اپنی زبان کو تم سن لیا کرو، جبریل امین جو بھی تمہیں آ کے بتائے تم اس کو سن لیا کرو، ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو تمہیں یاد کرا دینا اور تمہاری زبان پہ جاری کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنا زبردست، اس سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم کے برحق اور اللہ کا کلام جوں کا توں ہونے میں اس سے بڑی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنی زبان سے کہنے کی اور اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو یاد کرا دیں گے اور آپ کی زبان پہ بھی جاری کر دیں گے۔ کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرانے کی ذمہ داری دی، ہو بہو ان کی زبان پہ جاری کرنے کی ذمہ داری دی، اور قیامت تک اس کلام کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری دی۔ اللہ سے بڑا کون ذمہ داری گارنٹڈ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب قاری صاحب پڑھ رہے تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آدمی کا ذہن وہیں غار حرا میں پہنچ جاتا ہے، جیسے اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، فرشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہے، وہی تاثیر، وہی اثر اور وہی جلال ربانی آج بھی ان آیتوں سے جھلکتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاک کلام ہر قسم کے قطر بیوت سے، ہر قسم کی کاٹ چھاٹ سے، ہر قسم کی تحریف سے بالکل پاک صاف اسی حالت میں موجود ہے، اور انشاءاللہ اسی حالت میں موجود رہے گا۔ یہ اللہ کے کلام ہونے کی تاثیر ہی ہے۔ حالانکہ ابھی جیسا کہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ اساتذہ کے سامنے پڑھتے ہوئے ہچک ہوتی ہے، یہ کلام ربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، رات کا وقت تھا، صحابہ کرام تلاوت کرتے ہی رہتے۔ اس زمانے میں آج کا دور اور وہ دور تو ہمارے بچپن کا ہی، اب سے 40 سال پہلے، جو 50 سال پہلے جو ہم نے قرآن کریم حفظ کیا تھا، بجلی کا اور لائٹ کا تصور بھی نہیں تھا، معمولی چراغ وغیرہ میں ہم لوگ پڑھتے تھے۔ اور اس زمانے میں اب سے 1400-1500 سال پہلے کیا عالم رہا ہوگا مدینے کی گلیوں کا، مدینہ مسجد نبوی میں چراغ بھی بس ایسے ہی تھا، کبھی جل جاتا تھا کبھی نہیں جلتا تھا، اندھیرا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جلیل القدر صحابی حضرت ابی بن کعب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اور وہ بہت شاندار قاری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، سنتے رہے۔ اگلے دن صبح رسول اللہ نے تعریف فرمائی، ہم نے آپ کا قرآن پڑھا، بہت اچھا لگا۔ حضرت ابی بن کعب بہت خوش ہوئی، رسول اللہ کی زبان سے تعریف۔ حضرت ابی بن کعب ڈرے نہیں، ہچکچائے نہیں، عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور زیادہ بنا سنگار اور زیادہ بنا کے اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھتا، میں اور زیادہ اچھی آواز کے ساتھ۔ رسول اللہ میرا کلام سن رہے ہیں، میری قرات سن رہے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی یا شرمانے کی یا ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے، آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس انداز میں قرآن کریم پڑھنے کی نعمت عطا فرمائی۔
اس میں یہ حضرت مفتی ابراہیم صاحب نے جو اکاؤنٹ کھولا ہے اللہ کے یہاں، یہ بڑا زبردست اکاؤنٹ ہے. تو لگتا ہے یہ اصل میں بہت دیکھنے میں تو بہت سیدھے سادے لگتے ہیں، لیکن بہت چالاک آدمی لگتے ہیں. اکاؤنٹ ایسا کھولا ہے کہ جو بند ہی نہیں ہوگا اور جس میں اضافے کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. اتنا یہاں بیٹھ کر، یہاں دیکھ کر، یہاں سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا جو ہے دار ارقم کے آس پاس ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کو بیٹھ کے سکھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے. وہی اسی دار ارقم کا ایک پرتو، ایک حصہ، اس کی شاخ، اس کی برانچ آپ کا یہ مدرسہ ہے. آپ یہ نہ سوچئے کہ بھئی یہاں بہت جم غفیر نہیں ہے، سینکڑوں طلبہ نہیں ہے اور 20 50 پڑھانے والے نہیں ہیں. اس بات کو نہ سوچئے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. دار ارقم میں بھی چند صحابہ تھے. ایک بھی اگر ہے، ایک بھی، اور وہ کامیاب ہو گیا تو آپ کی جنت پکی ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے دیوبند میں، دارالعلوم دیوبند میں. حدیث پڑھتے تھے. حدیث کا غالباً آخری سال تھا. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، استاد العلماء، وہ استاد تھے، حدیث کے استاد تھے. شیخ الحدیث بھی تھے، صدر مدرس بھی تھے. وہ پڑھایا کرتے تھے اور بہت سارے ساتھی تھے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ، وہ دارالعلوم کے سرپرست بھی تھے اس زمانے میں. انہوں نے بھی حدیث کا درس شروع کر دیا گنگو میں. رشید احمد صاحب گنگو کی شہرت بڑی تھی. حضرت مولانا یعقوب صاحب کا علمی مرتبہ کوئی معمولی نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کی بھی شہرت، اور دارالعلوم اس کے سرپرست بھی تھے. بڑے آدمی تھے، بڑے محدث تھے، بڑے فقیہ تھے. تو طلبہ کو یہ ہوا کہ بھئی وہاں وہ بڑے آدمی ہیں، بڑا اچھا پڑھائیں گے، اس لیے طلبہ وہاں سے ہٹ کے اور گنگو پہنچ گئے. کوئی تقابل نہیں تھا، بس انہوں نے بھی وہ وہاں پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی ایک حدیث سے محبت کے اور حدیث سے شغف رکھنے کے جذبے سے وہاں شروع کر دیا. یہ مقصد نہیں تھا کہ دوسرے مدرسے سے طلبہ آئے ٹوٹ کے، لیکن چلے گئے. اور ہوا یہ کہ سارے ہی طلبہ چلے گئے، اکیلے مولانا اشرف علی صاحب رہ گئے. سب چلے گئے. اب سبھی طور پہ رنج ہونا ہی تھا. مولانا یعقوب صاحب کی طبیعت تو بہت گراں گزرا، ولی آدمی تھے، بہت گراں گزرا. وہ درسگاہ میں گئے تو پتہ تو چل گیا تھا، سب طلبہ چلے گئے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی وہ کتاب لے کے پہنچ گئے، اکیلے رہ گئے، پڑھنے کے لیے چلے گئے. میں بتا ہی رہا ہوں کہ کمی ذاتی سے کچھ نہیں ہوتا، کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹیٹی سے فرق نہیں پڑتا. تو اب صاحب بیٹھے ہوئے مسند پہ، وہ جا کے اکیلے کتاب لے کے بیٹھ گئے، اور طبیعت پہ رنج تھا. اسی رنجیدہ طبیعت کے ساتھ کہنے لگے، بھائی اشرف علی تم نہیں گئے گنگو، تم اکیلے رہ گئے، تمہارے ساتھی تو سب چلے گئے، تم اکیلے رہ گئے، تم بھی چلے جاتے. اصل میں وقت ہوتا ہے. کاتب تقدیر بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، کاتب تقدیر
قلم لیے تیار رہتا ہے کہ کیا لکھوں، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے کہا کہ حضرت میں اکیلا رہ گیا، کوئی بات نہیں، مجھے تو جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے یہیں سے کرنا ہے، میں اکیلا رہ گیا، اکیلا ہی پڑھوں گا، مجھے نہیں جانا کہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے تو جو کچھ بھی پڑھنا ہے، جو بھی حاصل کرنا ہے وہ یہیں سے کرنا ہے، اکیلا ہوں، کوئی بات نہیں، اکیلا ہی پڑھوں۔ یعنی کیا جذبہ تھا۔ اچانک حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمہ اللہ کی زبان سے نکلا، پھر جہاں بھی رہے گا اکیلا ہی چمکے گا، پھر جہاں بھی رہے گا اکیلا ہی چمکے گا۔ جو لوگ وہاں گئے تھے، بڑا آدمی اور بڑے، انہیں تو کوئی نہیں جانتا، ان کا نام کوئی نہیں جانتا کون تھے، بس تھے طلبہ دارالعلوم میں پڑھتے تھے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو دنیا جانتی، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگ فخر سے اپنی گردن اٹھا لیتے ہیں۔ یہ استاد کی دعا کا اثر ہے۔ بہت سارا پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، بہت قابل بننا یہ مقصد نہیں ہے، مقبولیت وہ اطاعت سے، محبت سے آتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں بہت پرسکون، بہت بابرکت، انتہائی مبارک ماحول دیکھ کے بڑا اطمینان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور اس میں ترقی دے، اور ہمارے مفتی ابراہیم صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوصلوں میں بہت بلندی اور ان کی عمر میں بہت زیادہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ اپنی خاص رضا، اپنا خاص فضل اور اپنی خاص مدد ان کو عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا اعجاز ہی ہے کہ جو قرآن کے معنی بھی نہیں سمجھتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن قرآن سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، ان کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، یہ اللہ کے کلام ہونے کی کشش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ وہ جو ہے کاہن کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، اور دشمن کہتے تھے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کس طرح رسول اللہ کو، آپ کے ساتھیوں کو مٹانے کی، دبانے کی، بھگانے کی، برباد کرنے کی، بدنام کرنے کی، ہر طرح کی کوشش کرنے والے لوگ، اور قرآن کریم کو جادو اور کہانت اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے والے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قرآن کریم خانہ کعبہ کے سامنے آ کے تلاوت کرتے تھے نماز میں، تو وہی لوگ جو سارا دن مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، رسول اللہ کو، رسول اللہ کے ماننے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو گالیاں دیتے تھے، وہی لوگ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے، کوئی خانہ کعبہ کی اس دیوار کے سائے میں کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، وہ سنتے تھے محمد کا کتنا اچھا کلام پڑھتا ہے، اس کلام میں کتنی کشش ہے، کتنا اچھا کلام ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا تھا جب آپ پڑھ چکے ہوتے تھے اور وہ لوگ اپنے گھروں کو جانے کے لیے نکلتے تھے، وہ کوئی اس کے سامنے آ گیا، وہ اس سے ٹکرا گیا، وہ اس سے اچھا تو بھی ہے، وہ شرم، آپس میں شرم بھی آتی تھی کہ ہم سارا دن تو گالی دیتے ہیں، سارا دن ان کی دشمنی، ان پہ ظلم کرتے ہوئے نہیں تھکتے، اور رات میں اندھیرے میں آ کے کلام سنتے ہیں، قرآن کریم سنتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے، اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے چبوترے پہ بیٹھ کے تلاوت فرماتے تھے تو کافروں کو یہ بات گراں گزرتی تھی کہ یہاں آسمان میں جو گزرنے والے لوگ ہیں ان کا دل کھنچتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ کلام یہاں بیٹھ کے مت پڑھا کرو۔
جو بھی اس کلام کو سنتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیا تھا یہ؟ اللہ کا سچا کلام، پاک کلام ہونے کی دلیل ہے، ایک اثر ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ نعمت عطا فرما دے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام سے پاک اور بڑا کلام، محتم بالشان کلام، عظیم الشان کلام کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کلام کو اپنی زبان پہ جاری کرنے والے سے بہتر بولنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے، دنیا کی امامت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس پڑھ لیے اور جا کے نہیں۔ دیکھیے ہمارے استاد سے مولانا یاسین صاحب وہاں پڑھایا کرتے تھے، مفتاح العلوم میں شیخ الحدیث بھی ہوئے، بعد میں ہم نے کچھ کتابیں ان سے پڑھی ہوئے۔ لطیفے کے طور پہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، جب خیالی پلاؤ پکاؤ تو اس میں خوب گھی ڈالو۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ایک دیگ اتاریں گے اور اس میں 1 کلو گھی ڈالیں گے، تو 1 کلو کے بجائے 10 کلو کہہ لو، کیا جا رہا ہے؟ بھئی سوچنا ہی تو ہے۔ اس میں 20 کلو کہہ لو، ہم ایک دیگ چاول بنا کے کھلائیں گے، اس میں 50 دیگ کہہ لو، اس میں کیا جا رہا ہے؟ حوصلہ اپنے کو تو بلند رکھو۔ انا ما ظن عبدی بی، اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا بندہ مجھ سے چاہتا ہے۔ تو ہی ناداں تھا کہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ مانگنے والا، کیا اللہ کا خزانہ چھوٹا ہے؟ ہمیں دینے سے اللہ کے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ ارے وہاں تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ ہمارے مانگنے کی کیوں حد ہو؟ جب دینے والا لامتناہی دینے پہ آمادہ ہے تو مانگنے والوں کو کیوں اپنا دامن سکیرنا چاہیے؟ اور وہ دے کے خوش بھی ہوتا ہے۔ جتنا تم زیادہ مانگو گے اتنی مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ بھلا ایسے داتا کے سامنے تم چھوٹا سا پیالہ لے کے جاؤ تو کتنی اس کی بات ہے جی۔ حضرت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے، وہ چونکہ طبیعت میں ان کی شروع سے ہی نظم و ضبط بہت تھا، انتظام ہر چیز۔ خانقاہ میں آپ آج بھی جا کے دیکھیے، اس وقت وہ ٹوٹے پھوٹے حجرے، معمولی چھوٹے چھوٹے وہ سب چیزیں جب ہم جلال آباد میں پڑھتے تھے تو اس زمانے تک بھی، اب تو وہ شاندار ہو گئی خانقاہ، اب تو حالانکہ وہ چیزیں ہیں لیکن وہ ان کی حیثیت سی بدل گئی، لیکن اس زمانے تک بھی، یعنی اب سے تقریباً 35 سال پہلے تک وہ تقریباً اسی حالت میں تھے جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ ان پر رنگ و روغن اور وہ سب چیزیں نہیں ہوئی تھیں، لیکن اور وہ بہت سیدھے سادے حجرے، بہت سیدھی سادی مسجد، چھوٹی سی، لیکن وہاں دنیا کے قائد اور امام پہ تیار ہوئے، اور اسی چھوٹے چھوٹے کمروں سے، چھوٹی سی مسجد سے اپنے انتظام کی وجہ سے کتنا بڑا کام لیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بڑے بڑے جامعات اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ کام نہیں ہو سکتا، انتظام تھا اس کی طبیعت میں۔ ایک مسجد میں بچے پڑھتے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، چھوٹے ہی تھے، ایک مسجد میں گئے، وہاں وضو کر کے نمازی اندر تھے، باہر دیکھا کہ جوتے چپل وغیرہ سب کسی کے ادھر پڑے، کسی بکھرے پڑے تھے،
تو وہ ان کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے ترتیب سے سب رکھ دیے، جیسے جماعت کے بھی جب اندر صف لگاتے ہیں لوگ، جماعت صف کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جوتے بھی تو ترتیب سے رکھے رہنے چاہیے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو ایسے ہی ترتیب سے رکھ دیے، پوری لمبی صف لگا دی، آگے پیچھے 2-3 جتنے بھی ہوں گے۔ پھر خیال آیا کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں ایک آگے امام بھی ہوتا ہے، تو امام کو اپنے جوتے رکھ کے ان سب کے آگے رکھ دیے۔ مطلب ایک اس کی بات، بلند خیالی کی بات، اللہ نے ایسا ہی بنا دیا۔ اللہ کے لیے کیا ہوا ہے، مشکل ہے، کچھ بھی مانگو، تھوڑی سی محنت کر لو، اللہ ایسا ہی بنا دے۔ اپنے حوصلے، اپنے ارادے بلند رکھو، اسی کے مطابق محنت بھی کرو۔ یہ نہیں کہ وہ شیخ چلی کی طرف خیالی پلاؤ پکاتے رہو اور محنت کچھ نہ کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، محنت بھی کرو۔ اگر تم کتنا بھی بڑا ارادہ کر لو گے، دنیا میں ناممکن کوئی کام نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ، اور اس کے مطابق محنت کرو گے۔ محنت تو ایک بہانہ ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاں واقعی تمہارے اندر طلب ہی ہے بھی کہ نہیں، اللہ طلب دیکھنا چاہتا ہے، اگر طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بنا دے گا۔ تو اپنے اندر طلب پیدا کرو، بڑے سے بڑے آدمی بن سکتے ہو، بڑے سے بڑا آدمی، یہ نہیں کہ جو اب سے پہلے اکابر میں جن کا بڑے بڑے نام ہے، 100 سال پہلے اتنے بڑے بزرگ پیدا ہوئے تھے، 1000 سال پہلے اتنے بڑے، 2000 سال پہلے اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا تھا، آج تک اس کا نام دنیا احترام سے لیتی ہے، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں ہے، اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، کوئی نبی تو نہیں بن سکتا، لیکن نبی کے علاوہ بڑے سے بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ جیسے تم اللہ سے مانگو گے، جیسے تمہارے اندر طلب ہوگی، جیسے تم محنت کرو گے، اسی کے مطابق بن جاؤ۔ بس فی الحال یہ چند باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اس مبارک مجلس سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔